14واں سپارہ دوسرا رکوع سورہ حجر کی آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ سورہ حجر کی آیات شریفہ ہیں۔ حجر ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ سے ملک شام کے درمیان میں، اور یہی وہ علاقہ ہے جس میں قوم سمود آباد تھی اور پھر اللہ کے عذاب سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس صورت شریفہ کو اللہ پاک نے اس انداز سے شروع فرمایا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک دفعہ نہیں بار بار ایسا موقع آئے گا کہ یہ کفر کرنے والے اور انکار کرنے والے یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ وقتی طور پر بعض دفعہ منکر اور کافر لوگ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ عام طور پر مسلمان قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے ہیں، یا دنیا کی خواہشات میں لگ کر ان کو اسلام کا قبول کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک دفعہ نہیں بار بار ایسے موقع آتے ہیں کہ یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ سب سے پہلا ایسا موقع آتا ہے جب انسان دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، جب موت کا فرشتہ مسلط ہوتا ہے، اور موت کا فرشتہ اس آدمی کے لیے جس نے زندگی کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ إِذِ الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہ منظر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیں جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کی فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کس قدر ہیبت ناک اور ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں، اور کس طریقے سے شدت کے ساتھ ان کی روح کو قبض کرتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں اور کیسے کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے خاردار کوئی درخت ہو، کانٹے والا درخت ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، پھر ایک طرف سے پکڑ کر کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا سیدھا صحیح سالم نہیں رہے گا بلکہ پھٹ جائے گا، تار تار ہو جائے گا، اسی طریقے سے جھنجھوڑ کر کھینچ کر ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس وقت یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ایمان والے ہوتے، کاش ہم نے اسلام کو قبول کیا ہوتا۔ پھر قبر کے اندر جب ان کی پٹائی ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے، سانپ اور بچھوؤں سے بھر دی جاتی ہے، آگ اس کے اندر جلا دی جاتی ہے، اس وقت پھر یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ قبر سے جب اٹھایا جائے گا اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ جب حساب لیا جائے گا اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان والے ہوتے۔ پھر جب جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا اور ایک لمبا زمانہ انہی کافر اور مشرک اور منکر لوگوں کے ساتھ وہ گناہگار مسلمان بھی ہوں گے،
جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے، اور یہ کافر لوگ ان کو طعنہ دیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے، تم مسلمان تھے، تمہارے اسلام کی وجہ سے تمہیں کیا فائدہ پہنچا، تم بھی اسی جہنم میں پہنچ گئے اور ہم بھی اسی جہنم کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام سفارش فرمائیں گے اور اللہ پاک فرمائیں گے ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال لیا جائے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے بھی کم ایمان موجود ہے۔ پھر یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ شریفہ کی ابتدا اس انداز سے فرمائی اور اس کے بعد فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ ان کے کفر کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان کو اپنی حالت پر چھوڑے رکھیں۔ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، آج ان کی لمبی امیدیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور انہی خواہشات کے لمبا ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپ کی بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہمارا ایک نظام یہ ہے کہ ہم ہر اس قوم کو جس کو ایک موقع اور مہلت اور ڈھیل دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیتے۔ ایک مہلت دی جاتی ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس وقت تک اگر کوئی قوم اپنے آپ کو درست نہیں کرتی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک فیصلہ لاگو کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ آیات شریفہ کے اندر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ایک عادت شریفہ کو بیان فرمایا، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کہ اللہ پاک اسی طریقے سے، اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا، خواہشات کی زندگی اس کو اچھی لگتی ہے، کفر کے ساتھ جینا اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ کا بندہ بن کر وہ اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا، تو پھر اللہ پاک کا نظام بھی یہی ہے کہ اللہ بھی اس کے دل کے اندر انہی چیزوں کی محبت کو پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ بہت اچھے طریقے سے یہ بات اللہ پاک کی عادت شریفہ ہم سب کے سامنے رہے کہ اللہ پاک کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ کی عادت شریفہ کسی کو گمراہ کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے، اللہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ جب ان کو دھوکے کی زندگی اچھی لگنے لگ گئی اور وہ اسی کو کامیابی سمجھنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے چکر میں ڈالتے رہو، ان کو بھی چکر میں ڈالو، ان کو بھی چکر میں ڈالو، اس کے پاس جاؤ تو اس کی بات کہو، اس کے پاس جاؤ تو ان کی بات کہو، منافقین کے پاس جاؤ تو منافقین کی بات کرو، مسلمانوں کے پاس جاؤ تو مسلمانوں کی بات کرو، وہاں سے فائدہ نظر آتا ہو تو ان کے ساتھ مل جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ فائدہ نظر آتا ہو تو ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ جو دوگلا پن اور دھوکے کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی بھی عادت پھر یہی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی رکھا کرتے ہیں۔ جو آدمی کفر کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کے دل میں کفر کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ جو نافرمانی پر ندامت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی، نافرمانی کرتا ہے اور اس کو عقل مندی سمجھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے دل کے اندر نافرمانی کو اور زیادہ مضبوط کر دیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے پر خوش بھی ہوتا ہے کہ میں بہت کامیاب آدمی ہوں، میری پلاننگ بڑی زبردست ہے، ایسا میں نے پلان بنا کر یہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور کسی کے مال کو میں نے حاصل کیا ہے، اور کسی کو چکر میں نے ایسا ڈالا ہے کہ اس کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئی اور میں اپنا کام کر کے ایک طرف کو ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، لیکن حقیقتاً وہ جو دھوکہ دیتا ہے، یہی دھوکہ دہی، دھوکہ دینا، اللہ پاک اس کے دل کے اندر اسی کی محبت کو پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مجرم لوگوں کے دلوں میں اسی طریقے سے ان طریقوں کو چالو اور جاری فرما دیا کرتے ہیں۔ جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہوگا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ کر دیں گے۔ جو اللہ پاک کے قریب جانا چاہے گا، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے گا، اللہ اس کے لیے اپنی دوستی کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو جنت کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی آدمی جہنمی بننا چاہتا ہو تو اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں
کسی کو گمراہی اچھی لگنے لگ جائے تو گمراہی کی چیزیں اس کو سوجتی ہیں اور اس کے دماغ کے اندر گمراہی ہی کی باتیں آیا کرتی ہیں۔ نولیہ ما تولی، اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے کہ ہم بندے کو اسی پر چلاتے ہیں جس پر وہ خود چلنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک اختیار دیا ہے اور اللہ پاک بندے کے اس اختیار کو سلب کرنا نہیں چاہتے۔ اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس راستے پر چلتے ہو کہ نہیں چلتے۔ اگر چلو گے تو اللہ پاک اسی راستے کو آسان فرما دیں گے۔ ہدایت کے راستے پر بندہ چلے گا، ہدایت والا راستہ آسان ہو جائے گا۔ مشکل سے مشکل کام اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اس کو جان لگانا آسان، اس کو مال لگانا آسان، اس کو قربانی کرنا آسان، اس کے لیے راتوں کو جاگنا آسان، اس کو آنسو بہانا اللہ کے سامنے آسان۔ اللہ کی محبت کے لیے مشکل سے مشکل کام اس کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا کا طلبگار بنتا ہے تو دنیا کے لیے ہر طرح کی مشقت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ راتوں کو جاگنے والوں کی کمی نہیں ہے آج کے زمانے میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی آخرت کے لیے جاگتا ہے، کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی کے لیے ساری رات جاگتا ہے، لیکن رات کو جاگنے والے موجود ہیں۔ رونے والوں کی کمی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے روتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس لیے روتا ہے کہ اللہ ہدایت کو عام کر دیں، اور کوئی اس لیے روتا ہے کہ مجھے پیسہ کیوں نہیں ملتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں میری دکان کیوں نہیں چلتی۔ تو رونے والوں کی بھی کمی نہیں، محنت کرنے والوں کی کمی نہیں، اور دنیا کے اندر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے والے بھی موجود ہیں، راتوں کو جاگنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس راستے پر بندہ چلتا ہے اللہ اسی لائن کو، اسی راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین تفصیل کے ساتھ گزشتہ آیات شریفہ کے اندر بیان ہوئے۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں، ان آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے دلائل قدرت کو بیان کیا، ایسی چیزیں کہ ان کو دیکھ کر ایک موٹی سی عقل والا بھی یہ سمجھ سکے، اگر وہ سمجھنا چاہے کہ واقعتاً ایک رب ہے، ایک اللہ موجود ہیں جس کی قدرت بہت زبردست ہے، جس کا علم بہت زیادہ ہے، جس کا احاطہ بہت زیادہ ہے، جس کو تسلط اور قدرت ہر ایک چیز پر بہت زیادہ ہے، تو مجھے اس رب کی، اس اللہ کی، اس مالک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اس بات کو دیکھو کہ ہم نے آسمانوں کے اندر برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ برج کہتے ہیں محلات کو، بہت نمایاں، بہت مضبوط قسم کے قلعے کو بھی برج کہتے ہیں، اور کسی محل کو بھی برج کہتے ہیں۔ بروج کا لفظ قرآن پاک میں 4 دفعہ ہے۔ ایک تو اسی آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے اندر برج بنا دیے۔ ایک اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو بروج والا ہے، قلعوں والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اللہ بہت بڑے ہیں جس نے آسمانوں کے اندر برج بنا دیے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں ہر حالت میں پہنچ کر رہے گی اگرچہ تم اپنے ارد گرد بڑا مضبوط قسم کا محل بنا لو، اور اس محل کے اندر چاہے پہرے داروں کو بھی مقرر کر دو، اور اس کی دیواریں اور اس کی چھتیں بڑی مضبوط ہوں، اور اس کے اندر اپنے آپ کو بٹھا کر یہ سمجھ لو کہ ہم محفوظ ہو گئے، موت وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، اللہ کا حکم وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو بروج کا معنی ہے بہت مضبوط قسم کا قلعہ، بہت مضبوط قسم کا محل۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اندر بروج بنائے ہیں، اس کے 2 معنی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اندر دروازے رکھے، اور وہ ان دروازوں سے فرشتے صبح اور شام کو آتے اور جاتے ہیں۔ سارا دن فرشتے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، عصر کے بعد انسانوں کے اعمال لے کر ان دروازوں سے اوپر جاتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد ان دروازوں سے فرشتے نیچے آتے ہیں۔ تو آسمانوں کے اندر دروازے موجود ہیں،
حدیث معراج جو بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک کے اندر بھی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر پہنچ کر فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے دروازے والے فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، دروازے کے چوکیدار پوچھتے ہیں قد ارسل الی، کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا تھا کہ ان کو ساتھ لے کر آئیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مجھے بھیجا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آؤں۔ تو وہ دروازہ کھولتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں، اور فنعم المجیء جاء، کہ آج بہت بہتر ذات ہے جو آج اس دروازے میں آئی ہے، اس طریقے سے مرحبا کہتے ہیں۔ اور یہی الفاظ دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پر کہے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان کے دروازے ہیں، ان دروازوں کو بروج کہا گیا۔ ایک یہ تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سورج کی جو حرکت ہے، جو وہ چلتا ہے، ایک تو اس کا محور ہے جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ سورج ایک طرف سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، دوسری طرف غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ نہ طلوع ہے نہ غروب ہے، کہیں نکل رہا ہے، کسی ملک کے اندر اس کا غروب ہے، کسی ملک کے اندر اس کا طلوع ہے۔ تو بہرحال ایک اس کی حرکت ہے جس حرکت کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں، اور ایک اس کی حرکت ہے جو پورے سال کے اندر پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موسموں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یہ جو پورے سال کی جو ایک حرکت ہے، اس کو جو محور ہے، جس راستوں پر یہ چلتا ہے، یہ اس کا چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ 46 سیکنڈ کے اندر یہ پورا کرتا ہے۔ یہ سورج کا ایک چکر جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے 365 دن کے بعد، 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کے اندر واپس اسی جگہ پر آ کر یہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو چکر لگاتا ہے ایک سال کا، اس چکر کے دوران میں 12 دفعہ اس کی ملاقات ہوتی ہے چاند کے ساتھ، اس طریقے سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ تو اس جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں چاند کے ساتھ، ان برجوں کی، ان جگہوں کے نام رکھے گئے ہیں جو کہ آج کل بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کسی کا نام سور ہے، جوزا ہے، سنبلہ، عقرب، سرطان، اس قسم کے نام، جو 12 نام ہیں، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ ایک سورج کی حرکت ہے، سیاروں کی حرکت ہے، یہ ایک جو کل فی فلک یسبحون، جو اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ نظام مراد ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کے اندر ستاروں کا اور برجوں کا اور یہ ساری حرکتوں کا ایک نظام بنایا ہے، اس کو برج کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے اندر بروج کو بنایا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے اندر موٹی سی بھی عقل ہو، جب اس کو دیکھے گا تو وہ پہچان لے گا کہ اس کا خالق کوئی ہے۔ اتنا بڑا نظام بغیر پیدا کیے ہوئے خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا۔ اللہ پاک ہیں جو پیدا کرنے والے ہیں، جس نے ایک امر کن سے اتنا زبردست نظام بنا دیا، وہ خود اللہ کتنی عظمت والے ہوں گے، کتنی قدرت والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سامنے رکھی جائے کہ بعض لوگ ان ستاروں سے اور ان چیزوں کو دیکھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قسمت کو بتا سکتے ہیں، آنے والے احوال کو بتا سکتے ہیں، علم نجوم کو ہم رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم بتا دیں گے کہ یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کاروبار ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، تمہارا سفر ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تمہاری اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، تمہارے حالات اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کب اچھے آئیں گے، کب برے آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری لغویات ہیں، خرافات ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بالکل غیر یقینی قسم کی چیزیں ہیں، غیر یقینی قسم کی باتیں ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر ان کا قول موجود ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد کے اندر لڑائی کرتے ہوئے کسی مشرک نے اس طریقے سے ان کو مارا کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل گیا۔
یہ اس کو لے کر ہاتھ کے اندر رکھ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، اور آنکھ اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور دوبارہ اسی جگہ پر رکھ کر فرمایا اللہم اکسوہا جمالا، کہ اے اللہ اس آنکھ کو خوبصورت بنا دے۔ اس آنکھ کی روشنی اور اس کی خوبصورتی اس قدر تیز تھی کہ کسی کے پاس بھی اتنی تیز نگاہ نہیں تھی جتنی حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ یہ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، بخاری شریف کے اندر ان کا یہ قول لکھا ہوا ہے۔ یہ فرماتے ہیں قد خلق اللہ النجوم لثلاث، یاد رکھو یہ جو ستاروں کا ایک نظام ہے یہ اللہ پاک نے صرف تین وجہوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک وجہ اس کے پیدا کرنے کی یہ ہے زینۃ للسماء، یہ آسمان کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے۔ آسمان چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، بڑا حسین اور بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کہ وہ چمکتے ہوئے ستارے آسمان کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کو زینۃ للسماء، آسمانوں کی زینت کے طور پر بنایا ہے۔ دوسرا رجوما للشیاطین، یہ ستارے کسی شیطان کو مارے جاتے ہیں، دوسرا اس کا سبب یہ ہے۔ اور تیسری وجہ اس کے پیدا کرنے کی وعلامات یہتدی بہا، ان ستاروں سے راستوں کو پتہ کیا جا سکتا ہے، ان ستاروں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے راستوں کا، کہاں مشرق ہے، مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، کون سا ستارہ کہاں پہنچے تو کتنی رات گزر گئی ہے، کتنی رات کا حصہ باقی ہے۔ یہ ایک علم ہے جو ستاروں کو دیکھ کر پہلے لوگ جان لیا کرتے تھے۔ گھڑی گھنٹے نہیں تھے تو لوگ نمازوں کے اوقات، خاص طور سے عشاء کی نماز کا وقت اور تہجد کی نماز کا وقت ستاروں کو دیکھ کر حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت قتادہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں صرف ستاروں کے پیدا کرنے کا سبب، اللہ نے ان تین وجہ سے ستاروں کو پیدا کیا۔ فَمَن تَأَوَّلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ، جس آدمی نے اس کے علاوہ ان ستاروں سے کسی اور چیز کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا، یہ تین چیزیں نہیں، نہ وہ راستے معلوم کرتا ہے، نہ وہ یہ ستاروں کو خوبصورتی کا سبب سمجھتا ہے صرف، بلکہ اس کے اندر اپنی قسمت کو تلاش کرتا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی اور موت کو تلاش کرتا ہے، اس کے اندر اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، کسی اور چیز میں لگا ہوا۔ فمن تأول بغیر ذالک، جو ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر لگا ہوا ہے وہ خطا کرنے والا ہے اور وہ اپنے حصے کو ضائع کرنے والا ہے۔ جو اس کا حصہ تھا شریعت کے اندر، جو اس کا حصہ تھا ہدایت کے اندر، جو اس کا حصہ تھا دین اسلام کے اندر، اس نے اس کو ضائع کر دیا اور اپنے وَتَكَلَّفَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ایسے کی چیز کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا جس کی انتہا نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی لغو اور فضول قسم کی چیز کے اندر اسے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ جس آدمی نے ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر ان ستاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو لگایا۔ اور اس کے بعد حضرت قتادہ ابن نعمان فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے کسی ستارے کے اندر نہ کسی کی زندگی کو رکھا ہے، نہ کسی کی موت کو رکھا ہے، نہ کسی کی حیات کو رکھا ہے، نہ کسی کے رزق کو رکھا ہے۔ یہ آسمان کے ستارے ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ آسمان کے ستاروں کے اندر آج کل یہ بہت زیادہ گمراہی پھیلانے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تیرا ستارہ فلانی جگہ پہنچ گیا ہے اور فلانی جگہ سے نکلے گا تو تیرے حالات بدل جائیں گے، فلانی جگہ میں گھس جائے گا تو تیرے حالات، یہ سب فضولیات ہیں اور ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں کے اندر برج پیدا کیے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے حسن اور خوبصورتی کا سبب بنایا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو محفوظ کر دیا ہر شیطان سے جو مردود ہے، ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ شیاطین پہلے آسمانوں تک جانے کی ان کو اجازت تھی، زمین سے جاتے آسمانوں تک پہنچ جایا کرتے، اور وہاں جو آسمانوں کے اندر فرشتوں کی باتیں ہوتیں یا اللہ کے جو فیصلے ہوتے جس کا فرشتے آپس میں چرچا کرتے، یہ ان باتوں کو سن لیا کرتے اور پھر آ کر دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو بتا دیا کرتے۔ وہ لوگوں سے پیسے لے کر اور اس کے ساتھ اپنی باتوں کو ملا کر وہ لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا کرتے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ پاک کا نظام بدل گیا،
اور نظام یہ بدلا کہ اوپر کے جو 3 آسمان تھے، 7 آسمان ہیں، اوپر کے 3 آسمانوں پر پہرا لگا دیا گیا، نیچے کے 4 آسمانوں تک شیاطین جا سکتے تھے لیکن اس سے آگے جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر اللہ پاک کی طرف سے مکمل پہرے لگا دیے گئے اور کسی بھی شیطان کو بادلوں سے اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ جب یہ تغیر اور یہ تبدیلی دیکھی ہے جنات نے تو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں پھیل گئے کہ دنیا کے اندر کچھ ہوا ہے۔ ادھر یہ شیاطین اور جنات یہ پھیلے ہوئے تھے اور تلاش کے اندر تھے، ادھر رسول پاک علیہ السلام طائف سے مقام نخلہ کے اندر تشریف لائے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت وہاں ٹھہر گئی اور انہوں نے قرآن سنا، قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ سورہ جن جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے اس سارے واقعے کو بیان فرمایا کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور پھر انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام کیوں بدل دیا گیا، شیاطین کو جو اوپر تک جانے کی اجازت تھی اب اس پر پابندی کیوں لگا دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، پھر ہم نے آسمانوں کو محفوظ کر دیا ہے شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی شیطان چوری کر کے کسی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب مبین، ایک دہکتا ہوا انگارہ، ایک ستارہ اس کو مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ معذور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، جو بادلوں پر جاتے ہیں اور جو فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں بادلوں تک، بادلوں سے آگے نہیں جا سکتے، تو اس کے اوپر بھی ایک شہاب ثاقب اللہ کی طرف سے مار دیا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی قدرت کی دلیل کو دیکھو کہ اللہ پاک نے زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس کے اندر ہم نے رکھ دیے ہیں پہاڑ، بڑے بوجھل قسم کے پہاڑ، تاکہ زمین کے اندر حرکت نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو بچھایا تو زمین نے ہلنا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی پہاڑ بہت سارے توڑ دیے جاتے ہیں زمین کے اندر تو پھر بھی ہلنا نہیں ہوتا، زمین تو پھر بھی ٹھہری کی ٹھہری رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری جگہوں پر پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں لیکن وہ پہاڑوں کا بوجھ اٹھا کر کہیں اور نہیں پھینک دیا گیا، وہ رہا زمین کے اوپر ہی۔ تو اللہ رب العزت کا جو ایک نظام ہے کہ زمین پر ایسا بوجھ اللہ نے رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ زمین حرکت نہ کر سکی اور حرکت کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ایک بہت سخت قسم کی چیز آپ نے پیدا کر دی ہے، کیا کوئی آپ کی مخلوق میں سے ایسی چیز بھی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، اس پہاڑوں سے زیادہ سخت میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے کہ ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کا ہتھیار بنایا جاتا ہے جس سے ان پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز آپ نے پیدا فرمائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوہے سے زیادہ مضبوط میں نے آگ کو پیدا کیا ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اے اللہ، آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق پیدا کی؟ فرمایا کہ ہاں، آگ سے زیادہ مضبوط چیز اور سخت چیز میں نے پانی کو پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، پانی سے بھی زیادہ مضبوط آپ نے کسی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، پانی سے زیادہ مضبوط میں نے ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہوا سے زیادہ مضبوط بھی آپ نے کسی چیز کو پیدا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، ایک آدمی کا اللہ کے خوف سے ایک آنسو جس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر، چھوٹا سا آنسو، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ جہنم کی آگ جو بڑی سخت ہے، انسان کا خوف خدا کی وجہ سے نکلا ہوا ایک آنسو، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک آنسو نکل جائے، یا اللہ کی محبت میں ایک آنسو نکل جائے، جنت کی نعمتوں کے شوق میں کوئی آنسو نکل جائے، جہنم کی مصیبت کے خوف سے کوئی آنسو نکل جائے، یہ آنسو خواہ اس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ اس سے اللہ پاک جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ کبھی
کبھی کوشش کرنی چاہیے بتکلف۔ آج ہمارے اندر رونے کی عادت بالکل نہیں ہے، خاص طور سے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر یا اللہ کی محبت میں رونا شاید ہی کسی قسمت والے کو کبھی ملتا ہو۔ آج ہمارے پاس رونا ہے کہ ہماری اولاد کو کچھ نہیں ملا، ہمیں رونا آتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی آخرت کی وجہ سے رونا اس کو نصیب ہو جائے، وہ اپنے گناہوں پر رونا نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے۔ 7 آدمی جن کو اللہ پاک نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے، جس دن کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اللہ کا تنہائی میں بیٹھ کر ایسا ذکر کرے، ایسے اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بڑائی کو سوچے، اللہ کی محبت کو سوچے، اللہ کی مغفرت کو سوچے، کبھی اللہ کے عذاب کو سوچے، کبھی اللہ کی پکڑ کو سوچے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ یہ وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو بچھایا، پھر اس کے اندر پہاڑوں کو رکھا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر ان کے اندر ہم نے اگائی ہے ہر چیز بڑے اندازے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک چیز اس قدر زیادہ کثرت سے اللہ پاک اگا دیں کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے، یا کوئی چیز اتنی تھوڑی کر دیں کہ اس کا وجود ہی دنیا کے اندر نہ ہونے کے برابر ہو جائے، کوئی چیز ایسی پیدا کر دیں کہ جو اتنی نقصان دہ ہو کہ جس کا نقصان ہی ختم نہ ہونے پر آتا ہو، کوئی اتنی میٹھی چیز ہو جو کھائی نہ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے لذت کے اندر، مزے کے اندر، مقدار کے اندر، نفع کے اندر، ہر چیز کے اندر ایک مناسب چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ زمین کے اندر کتنی لاکھوں کے حساب سے چیزیں نکلتی ہیں، کچھ چیزیں فصلوں کی صورت میں نکلتی ہیں، کچھ چیزیں درختوں کی صورت میں نکلتی ہیں، کچھ چیزیں دوائیاں بننے کے کام آتی ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، کچھ درخت سائے کے کام آتے ہیں، کچھ پھل دیتے ہیں، کچھ عجیب قسم کی چیزیں اللہ پیدا فرماتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ایک بہترین اندازے کے مطابق ہیں، نہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سنبھالنی مشکل ہو جائیں، نہ اتنی کم ہیں کہ انسانوں کی ضرورت پوری نہ ہو، نہ اتنی کڑوی ہیں کہ کھانا مشکل ہو جائے، نہ اتنی میٹھی ہیں کہ وہ کھانا مشکل ہو جائے، بلکہ ہر چیز کے اندر ایک مناسب مقدار کے اندر اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے نفع بڑے مناسب مقدار کے اندر، ہر چیز کے اندر کل شیء موزون، اللہ فرماتے ہیں بہترین وزن کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور پھر ہم نے ان کے اندر تمہاری معیشت کو رکھا۔ زمین کے ٹکڑے ہیں، اور ہر زمین کے ٹکڑے کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو دوسرے علاقوں کے اندر نہیں ہیں۔ اگر ہر چیز ہر جگہ پیدا ہونے لگ جائے، کاروبار ختم ہو جائیں، ایک آدمی ایک چیز کو لے کر دوسری جگہ پہنچتا ہے، دوسری چیز کا تاجر لے کر یہاں پہنچتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لوگوں کی تجارت ہوتی ہے، لوگوں کی معیشت بنتی ہے، لوگ اس سے کاروبار چلاتے ہیں، ایک زبردست قسم کا نظام اللہ پاک نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تو ہم نے تمہارے لیے ان چیزوں میں معیشت بھی رکھ دی، تمہاری زندگی رکھ دی۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہاری زندگی بھی ہے اور ان چیزوں کی زندگی بھی ہے جس کے تم رازق نہیں ہو۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں جس کو اللہ ہی پالتے ہیں، ویسے تو ہمیں بھی اللہ ہی پالتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی میں تو اپنی محنت سے پلتا ہوں، لیکن سارے پرندے، کتنے پرندے ہیں، ارب کی مقدار میں، وہ سب کے سب صرف اللہ پالتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں 1000 پرندوں کو پالتا ہوں، کوئی کہ میں 100 پرندوں کو پالتا ہوں، کوئی کہ میں 200 کو۔ اللہ پاک ہی ان پرندوں کی پرورش کرتے ہیں۔ حشرات الارض، زمین کے اندر کتنے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، کتنی مخلوقات ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اللہ ان کو پالتے ہیں۔ دنیا کے جنگلوں کے اندر کتنے درندے ہیں، اللہ ان کو پالتے ہیں۔ اللہ پاک بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کا رزق انسان کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بھی ہم نے زندگی گزارنے کی چیزیں اس زمین اور پہاڑوں کے اندر پیدا کی، اور بہت ساری ایسی مخلوقات کا رزق بھی ان جگہوں میں رکھ دیا۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کے تم رازق نہیں، یعنی تمہارے ذمہ ہی نہیں ہے ان کو رزق پہنچانا۔ اللہ پاک
پاک ہر ایک کو رزق پہنچاتے ہیں، اور اللہ پاک کسی مخلوق کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا کیڑا تاریکی کے اندر کسی پتھر کے اوپر ہے، اللہ اس کی سنتے بھی ہیں اور اس کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ جو سمندر کی گہرائی کے اندر بھی اگر کوئی مچھلی موجود ہے، اللہ اس کی بات کو بھی سنتے ہیں اور اس کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ ہوا کے اندر اگر کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی موجود ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی پہنچاتے ہیں اور اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک رازق ہیں اور اللہ پاک ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا خزانہ ایک نہیں، خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، جتنی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی، اور جتنی چیزیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی، اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ جیسے اللہ پاک کے اسماء حسنہ، اللہ کے مبارک نام، اتنے اللہ نے بیان کیے جو ہم جان سکتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہیں ہی 99، اللہ کے نام تو ہزار ہیں۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے مبارک نام ہیں اور کتنی اللہ کی صفات ہیں۔ اس قدر اللہ کی صفات ہیں اور اس قدر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے کہ اگر دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور ہر آدمی پھر اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کر دے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو پھر بھی پورا نہیں لکھا جا سکتا۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں۔ انسان کی عقل جہاں تک پہنچ سکتی تھی وہاں تک اللہ پاک نے انسانوں کو بتایا ہے اور اپنے ناموں کو ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی نعمتیں اور ان نعمتوں کے نام، اور جہاں تک ہم جان سکتے ہیں اس کے بھی، اور جو ہم نہیں جان سکتے اس کے خزانے بھی اللہ کے پاس موجود ہیں۔ ایک خزانہ نہیں، خزائن جمع ہے، خزائن موجود ہیں، خزانوں کے خزانے موجود ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ منافقین نے یہ کہنا شروع کیا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ مدینے والوں نے نصرت کی تھی اور مدینے والوں نے بہت خرچ کیا تھا مہاجرین پر، لیکن منافقین نے ان کو کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ یہ جو فقراء اپنا چھوڑ چھاڑ کر غریب لوگ مکہ سے یہاں آ گئے ہیں، اگر تم مدینے والے ان پر خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا جواب دیا اللہ پاک نے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ چھوڑ کر نہیں جانے والے، یہ مہاجرین ایسا نہیں ہیں، یہ تو جانوں کو قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہم نے وقتی طور پر ایک نظام بنایا ہے کہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، یہ فقراء بن کر آئے، پھر انصار نے ان کو کھلایا پلایا، زمینیں دی، مکان دیے، یہ صرف اس لیے کہ انصار کو بھی خرچ کرنے کا اجر مل جائے اور مہاجرین کو صبر کرنے کا اجر مل جائے، ورنہ اللہ کے یہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک تو اپنے خزانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر سارے کے سارے ڈال دیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ایک نظام ہے، اللہ پاک نے نمونہ بنانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں دین کی محنت کیسے کروں، میں تو اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اپنی جان نہیں لگا سکتا۔ مہاجرین کی زندگی سامنے رکھے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو، مال کو، اولاد کو، گھر کو، بار کو، کاروبار کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں مہمانوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں، میرا تو اپنا پورا نہیں ہوتا۔ وہ انصار نے ساری قربانیاں دے کر دکھائیں اور کس طریقے سے مہمان نوازی کے بہترین طریقے سے پورا کر کے دکھایا۔ نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے لیے، ایک چیز سکھانی تھی اللہ پاک، ورنہ اللہ کے ہاں کسی خزانے کی کمی نہیں تھی۔ اللہ چاہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیشکش فرمائی، اگر آپ چاہیں مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے، خود بھی بڑی مزے کی زندگی گزارتے اور صحابہ کو بھی دبا کے اس میں سے دیتے، آپ کر سکتے تھے، لیکن ایک رہنمائی نہ ہوتی اور قیامت تک آنے والے انسان دنیا کے اندر پھنس کر رہ جاتے اور کسی کے پاس یہ چیز نہ ہوتی کہ ہم نے لگا کر دین کی محنت کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک
ایک طریقہ بتایا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے خزانے موجود ہیں۔ تمہارا یہ کہنا انتہائی بھونڈا اور بے ڈھنگا قسم کا ہے کہ ان کے اوپر خرچ نہ کرو، یہ خود بخود چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ نہ صحابہ ایسے ہیں، نہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا ایک نہیں، خزانوں کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ کبھی تھوڑا سا اس چیز کو سامنے رکھیں، جنت کی کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول پاک علیہ السلام نے حدیث طیبہ کے اندر ذکر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی جنت کی نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بہت تیز گھوڑے پر بیٹھ کر تیز گھوڑا دوڑایا جائے تو 100 سال تک وہ اس کے نیچے دوڑتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت اتنا بڑا، کتنے درخت ہوں گے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ انسان نے زندگی میں کتنی دفعہ سبحان اللہ کہا؟ اگر ایک آدمی زندگی میں کروڑ سبحان اللہ کہتا رہے تو کروڑ درخت لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی جنت بنائی ہے، ایک ایک موتی جس کے اندر جوڑ نہیں ہے، 70 میل کا ایک موتی ہے، اور وہ ایک محل کے طور پر، اور اس کے اندر ہزاروں قسم کے محل ہیں۔ جنتی کو ایک ایسی نگاہ دی جائے گی کہ 1000 میل تک کی وہ چیز کو ایسے دیکھے گا جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ جنت کی ساری نعمتیں، اور پھر وہ حدیث پاک بھی سامنے رکھی جائے کہ اللہ رب العزت آخر میں، سب سے اخیر میں جس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، سب سے اخیر میں جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم سے بھی لوگوں کو نکالا جائے گا، جس کو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالیں گے اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ بتا تمنا کر، تجھے کیا چاہیے؟ فیتمنا، وہ تمنا کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور تمنا کر، اور چاہت کو اپنی بڑھا، وہ اور بڑھائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور تمنا کر، وہ اور تمنا کرے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جتنی بڑی میں نے زمین بنائی تھی، فَلَكَ مِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ، جتنی بڑی میں نے زمین بنائی تھی۔ دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس پوری زمین جتنی، اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور، پوری زمین سے 10 حصے زیادہ بڑی جنت اس آدمی کو ملے گی جو سب سے اخیر کے اندر جنت میں جائے گا۔ جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کو کتنی ملے گی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائیں، جو رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اور یہ بھری ہوئی ہیں۔ اس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، اس کے اندر شراب کی نہریں ہیں، اس کے اندر شہد کی نہریں ہیں، اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں، اور ایسی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ بھری ہوئی۔ یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بندوں کو دینی ہیں، اور اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کا دل اور دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم دنیا کے اندر اتارتے ہیں تو ایک مقرر مقدار تک اتارتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اتارتے۔ دنیا جتنی ہے، دنیا کی ضرورتیں جتنی ہیں، دنیا کے انسانوں کی ضرورت جتنی، اتنا ہی اللہ پاک رزق اتارتے ہیں۔ آج سے اگر 100-200 سال پہلے کو دیکھا جائے، آبادی بہت تھوڑی تھی۔ اس زمانے میں اگر کسی کو بتا دیا جاتا کہ 7 بلین سے آبادی زیادہ ہو جائے گی تو وہ لوگ کہتے کہ وہ سارے بھوک سے مر جائیں گے، یہی کہتے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ آج سے 50-60 سال 70 سال پہلے جتنا رزق تھا، آج رزق اس سے زیادہ ہے۔ جتنا اس وقت ملتا تھا، آج بندوں کو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں شاید ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا تھا، زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج جب کہ آبادی 7 گنا زیادہ ہو چکی ہے، 7 گنا زیادہ ہوگی 100 سال کے اندر آبادی، لیکن آج کپڑوں کی کمی نہیں ہے، آج کھانے کی کمی نہیں ہے، آج پینے کی کمی نہیں ہے، بلکہ ایسے کھانے کی چیزیں اور نام جو ہم نے کبھی سنے نہیں تھے وہ دن بدن ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اللہ نے زمین ایسی بنائی، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا،
اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین ایسی نہیں بنا دی جو تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہو جائے، تمہارے مردوں کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ آبادی 7 گنا کیا 70 گنا بڑھ جائے، 700 گنا بڑھ جائے، 7000 گنا بڑھ جائے، اللہ پاک نے ہر ایک کی ضرورت اس زمین کے اندر رکھ دی ہے، اور اللہ اس کو نکالیں گے، اور اللہ ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور یہ ہوائیں بڑی بوجھل ہوتی ہیں، ہوا ان بخارات کو اڑاتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں بوجھ یعنی پانی پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ بادلوں تک جا کر فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ان بادلوں سے ہم بارش کو اتارتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر یہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں، فصلوں کو لگتا ہے، درختوں کو پتے تک دھل جاتے ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو تم سٹور کرنے والے، خزانہ کرنے والے نہیں تھے۔ اگر اللہ کا نظام یہ ہوتا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتارنی ہے، اور یہ بارش 24 گھنٹوں میں سے فلاں وقت سے فلاں وقت اترا کرے گی، جس کو پانی چاہیے وہ اپنی بالٹی لے کر آئے، اپنا ڈبہ لے کر آئے، اپنی ٹنکی لے کر آئے اور آ کر بھر لے، پھر اس کے بعد ہم بارش نہیں اتاریں گے، کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک اس بارش کو بڑے بڑے پہاڑوں پر ہوتی ہے، وہاں پھر جما دیتے ہیں برف کی صورت میں، پہاڑوں کے پہاڑ برف کے موجود ہیں، اس کے بعد پھر اللہ پاک گرمی کو پیدا کرتے ہیں، پھر یہ برف ایک مناسب مقدار میں پگھلتی ہے، اس سے وہ دریا اور نہریں بنتی ہیں، پھر سارے شہروں کے اندر سے ہوتی ہوئی اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوئی سمندروں میں جا کر مل جاتی ہیں، پھر یہی پانی زمین کے رگوں سے ہوتا ہوا زمین کے نیچے موجود ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے بورنگ کر کے کنواں نکال کر نلکا لگا کر بندہ اس سے پانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے پانی کی ضرورت کو بہترین طریقے سے زمین کے ہر خطے میں ہر بسنے والے انسان کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کو پلاتے ہیں، وما انتم لہو بخازنین، اگر یہ سارا تمہارے ذمے ہوتا کہ آسمان سے پانی تو ہم اتار دیں گے، لیکن اس کو محفوظ کرنا اور اس کو جمع کرنا اور اس کو رکھنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، وما انتم لہو بخازنین، تو تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر تھے، کہاں چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا، ان کی حیثیت مٹ گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، کتنے دنیا سے جا چکے، کتنے آنے والے ہیں، کتنوں کا دل زندہ ہوتا ہے، کتنوں کے دل کے اندر مردگنی آتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ جو آیا ختم ہونے کے لیے آیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو کچھ ہے سب نے ختم ہونا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ آسمان بھی ایک دن ٹوٹ جائے گا، زمین بھی ایک دن پھٹ جائے گی، سمندر بھی ایک دن آگ لگا کر ختم کر دیے جائیں گے، درخت بھی سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے، پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، جانداروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک وقت مقرر تک پیدا کیا، سب پر فنا آئے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم باقی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم جانتے ہیں ان تمام کو جو پہلے گزر چکے اور ان تمام کو جو بعد میں آنے والے ہیں۔ انسان کتنی ہی اپنے علم کے اندر ترقی کر لے، ہر بندہ خود اپنے سے پہلوں کو نہیں جانتا، زیادہ سے زیادہ اپنے دادے پردادے سردادے تک جانتا ہے، اس کے بعد کون تھا ہمیں کیا پتہ کون تھا، اس نے کتنی زندگی گزاری ہم نہیں جانتے، اس کی صورت کیسی تھی ہم نہیں جانتے، اس کا رنگ کیسا تھا ہم نہیں جانتے، اس نے دنیا کے اندر کہاں کہاں سفر کیا تھا ہم نہیں جانتے، اس کے اعمال اچھے تھے ہم نہیں جانتے، اس کے اعمال برے تھے ہم نہیں جانتے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے بھائی کتنے تھے اور اس کی بہنیں کتنی تھیں، وہ اس کے بھائی کہاں چلے گئے، اس کی بہنیں کہاں چلی گئیں، ہم کسی کو نہیں، ہمارا علم زیادہ سے زیادہ دادے تک پردادے تک سردادے یہاں تک جاتا ہے، اس سے زیادہ کو ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے آج ہم آگے کو سوچیں
ایک انسان اپنی اولاد کو جان لے گا، یا زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کی اولاد یا اس کی اولاد زیادہ سے زیادہ سامنے آ جاتی ہے، کتنی اس کی نسل میں اور پیدا ہونے ہیں، ان کا رنگ کیا ہوگا، ان کے اعمال کیا ہوں گے، وہ کہاں جئیں گے، وہ کہاں رہیں گے، وہ کہاں زندگی گزاریں گے، وہ اچھے کام کریں گے، وہ برے کام کریں گے۔ انسان کا علم بہت محدود، ذرہ ذرے سے بھی کم، اور اللہ پاک سب کو جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا کے اندر آئے، انہوں نے کتنے سانس لیے، انہوں نے کون سے اعمال کیے، ان کی نیکیاں کتنی تھیں، ان کی برائیاں کتنی تھیں، ان کی اولادیں کتنی تھیں، ان کے سر کے بال کتنے تھے، انہوں نے زبان سے کتنے الفاظ کو ادا کیا، ان کی رات کیسی، ان کا دن کیسا، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو جا چکے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور دوسرا معنی مفسرین اس کا یہ کرتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھنے والا ہے اور تم میں سے کون ہے جو پیچھے رہنے والا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، ہم سب ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اسی کشتی کے اندر سوار ہوتے ہوئے کسی کے اعمال کہیں سے کہیں اس کو پہنچا دیتے ہیں، وہ اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو ولایت دے دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے اپنی رضا کو لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی جو آج ہی ہمارے ساتھ ہی جینے والا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ، لیکن وہ اعمال میں پیچھے رہنے والا، اور اتنا پیچھے رہتے رہتے وہ اللہ پاک اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ کہیں سے کہیں بیچارہ گڑھے کے اندر پہنچ جاتا ہے، نہ اس کی نمازیں محفوظ رہتی ہیں، نہ اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، نہ اس کے اندر اعمال رہتے ہیں، نہ اس کے اندر صبر ہوتا ہے، نہ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، نہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے زندگی گزار کے وہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں تم میں سے کون ہے جو سبقت کرنے والا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو سست مار پیچھے رہنے والا، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی قبر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور اس کی آخرت بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے، بھول کر، غفلت کے اندر وہ زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو جانتے ہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں، کس دل کے اندر کون سا جذبہ موجود ہے، کون سا بندہ کیا بن کر دنیا کے اندر جینا چاہتا ہے۔ کھاتے تو ہم سب ہیں، پیتے ہم سب ہیں، لیکن ایک آدمی کیا بن کر جینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں اعمال ہمارے کیسے ہی ہوں، ہم میں سے ہر مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ولی خاص بن کر دنیا کے اندر جیوں، میری زندگی ایسے ہو کہ آپ کی محبت سے میرا دل اتنا بھر جائے کہ کسی اور کے لیے میرے دل میں جگہ ہی نہ رہے، میرے دل کے اندر جتنی وسعت ہے، جتنی میرے دل کے اندر جگہ ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی محبت سے بھری ہوئی ہو، اور میری ساری کی ساری زندگی آپ ہی کو راضی کرنے میں گزر جائے، اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں میری گزر جائے۔ ایک آدمی اس طریقے سے جینا چاہتا ہے، دوسرا آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے میرے پاس مال بہت سارا آ جائے، میں بڑا چودھری صاحب بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میرے پاس 20 مکان ہو جائیں، میرے پاس 10 گاڑیاں ہو جائیں، میرے پاس یہ ہو جائے، میرے پاس وہ ہو جائے، پھر لوگ مجھے سلام کریں۔ یہ بھی ایک نیت ہے، ہم اس کو بڑی نیت کہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں بڑی گھٹیا قسم کی نیت ہے۔ یہ وہ نیت ہے جو فرعون، قارون، شداد، نمرون جیسے خدا کے دشمنوں کی یہ نیت تھی۔ تو اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم تمہارے دلوں کو دیکھیں گے کہ تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور پھر اللہ پاک تم سب کو اٹھائیں گے قبروں سے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبروں سے جو اٹھیں گے اسی حالت میں اٹھیں گے جس حالت میں موت آئی تھی۔ تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ہوگا جیسے تمہاری موت آئے گی۔ وتموتون کما تحیون، اور تمہاری موت ویسے ہی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزرے گی۔ ایک آدمی اگر زندگی کے اندر دنیا 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 کرتے ہوئے جیتا رہا،
وہ موت کے وقت بھی یہ کہے گا او ہو فلانا کام رہ گیا، فلانا کام، او میری زمین اس کو دے دینا، میرا مکان اس کو دے دینا، میرا زیور فلانی بیٹے کو دے دینا. اس طرح کی بیہودہ قسم کی حرکتیں کر کے وہ دنیا سے جاتا ہے. ایک نہیں 20 مثالیں سامنے ہیں. کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ مرتے ہوئے او فلاں آدمی کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، یہ کہا اور مر گیا. مرتے ہوئے بھی عداوت اور دشمنی اور حسد اور کینہ اور بغض اپنے دل کے اندر سے لے کر گیا. مرتے ہوئے بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. مرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا میں اس کو معاف کرتا ہوں یار میری طرف سے اس سے بھی معافی مانگ لینا. مرتے ہوئے بھی نہیں کہا. مرتے ہوئے بھی کہا کہ فلاں تو میرا بھائی ہے، اس کو کہہ دینا میرے جنازے میں نہ آئے. مرتے ہوئے ایسی بیہودہ قسم کی باتیں کر کے دنیا سے جاتے ہیں. مرتے ہوئے مرنے سے پہلے غلط وصیت کر دی، یہ میرا زیور میرے فلاں بیٹے کو دے دیں، حالانکہ یہ وصیت حرام تھی، نہیں کر سکتا بندہ یہ وصیت. مرتے ہوئے اس کا مال اس کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ملک میں چلا گیا، اللہ نے حصے خود مقرر کیے. رسول پاک علیہ الصلاۃ نے حجۃ الوداع کے اس خطبے میں فرمایا الا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اللہ پاک نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے وارث کے لیے وصیت کرے. مرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کوئی آدمی، مرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے لیے نہیں کر سکتا، بیوی اپنے خامند کے لیے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنے کا. لیکن ہے ہی نہیں، دین ہے ہی نہیں. ساری زندگی یہ دنیا کے چند ٹکے کمانے میں گزری ہے، اسی کی اہمیت ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. میرا مال اس کو نہ دینا، اس کو دے دینا، اس کو نہ دینا، اس کو دے دینا. یہ فضول قسم کی حرکتیں مرتے وقت بھی بندہ کرتا ہے. اس لیے کہ جیسی زندگی گزری تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ہوگا جیسے تمہاری موت آئے گی، اور تمہاری موت ویسی آئے گی جیسے زندگی گزارو گے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ موت اچھی ہے تو اچھی زندگی ضروری ہے. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حشر اچھی حالت میں ہو تو اچھی موت ضروری ہے. اللہ پاک سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے. ان ربک هو یحشرهم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کس کے دل کے اندر کیا ہے، وہی راستہ اس کے لیے آسان کریں گے، اسی راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کریں گے، اور پھر اسی کے مطابق اس کا حشر بھی کریں گے. میدان حشر میں حشر کی احادیث سامنے رکھنی چاہیے. باب الحشر، محدثین ایک باب باندھتے ہیں، ان احادیث کو جمع کیا ہے جو حشر کے وقت رسول پاک علیہ السلام نے مناظر کو بیان کیا، جو قرآن پاک کے اندر حشر کا منظر بیان کیا. جب قبروں سے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کو ہم حشر فرمائیں گے، ان کے لیے سواریاں بھیجیں گے، قبر کے پاس سواریاں بھیجیں گے. قبر سے اٹھے سواری موجود، آپ تشریف لائیں، اس پر بیٹھیں. یہ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے. قبر سے اللہ کے دربار میں لے جانے کے لیے ان کے لیے سواری بھیجی جائے گی. وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، سواری پر سوار کر کے اللہ کے سامنے لایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرم لوگوں کو پیاس وہ پانی کرتے ہوں گے، اور ان کو گھسیٹ کر اللہ کے سامنے لے آیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو سوار کر کے کسی کو کہا جائے گا پیدل چل کر آؤ، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کو منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. یہ میدان حشر کے منظر ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبروں سے اٹھو گے حفاتن عوراتن غرلن، نہ تمہارے پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ تمہارے جسم پر کپڑا ہوگا، اور تم غیر مختون ختنہ بھی نہیں، اس حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ننگے ہو کر اٹھیں گے؟ ینظر بعضهم الی بعض، کوئی کسی کو دیکھے گا کتنی بری بات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض، اس وقت کہاں کسی کو ہوش ہوگی کسی کو دیکھنے کی؟ وہ تو اپنی مصیبت میں اتنے پھنسے ہوئے ہوں گے کہ ہوش ہی نہیں ہوگی. آنکھیں سر کے اوپر ہو جائیں گی، زمین نہیں نظر آئے گی، ایک دوسرا بندہ نہیں نظر آئے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حشر کریں گے یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. ہاں یہ وہی بندہ ہے جو مجھے دنیا کے اندر بتایا کرتا تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے جہنم کا راستہ بتایا، اس نے مجھے جنت کا، وہ سارے ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. اس حالت میں حشر ہوگا.
حشر کے بارے میں قرآن پاک کی آیات شریفہ اور حشر کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کی احادیث طیبہ بار بار سامنے رکھنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے کہ حشر، قبروں سے اٹھنا کس حالت میں، قبر کی زندگی ہی کس حالت میں گزرنی ہے، اور اس کے بعد حشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن حشر کا دن۔ اس کے بہت سارے اس دن کے اندر مناظر ہیں، جس میں حساب بھی ہے، جس میں اعمال کا وزن کرنا بھی ہے، جس میں اللہ کا فیصلہ بھی ہے، جس میں سفارش بھی ہے، جس میں کسی کے لیے سفارش نہیں ہوگی، یہ چیزیں بہت سارے مناظر، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یہ دن ان کو ایسا لگے گا جیسے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، دنیا میں سنا تھا 50,000 سال کا دن، وہ کب آئے گا؟ وہ تو گزر بھی گیا، وہ گزر گیا۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے ہم نے بہترین فیصلہ پہلے سے کر دیا ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو دور رکھیں گے، ان کو وہ مصیبت جو دوسروں کو پیش آئے گی وہ بھی نہیں ان کو دکھائیں گے کہ ان کا دل آزردہ نہ ہو، دور رکھیں گے، اور بہت بڑی مصیبت سے ان کو الگ رکھا جائے گا، اور وہ اچانک وہ وقت ان پر سے گزر جائے گا اور اللہ کی طرف سے ان کی جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ چونکہ صورت شریفہ کے اندر حجر کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ اللہ پاک نے صورت کی ابتدائی ایسے فرمائی، اور اگلی آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے انسان کو کیسے پیدا کیا، یہ سارے مناظر پھر قوم لوط کا تھوڑا سا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قوم حجر کو بیان فرمایا۔ تو اللہ پاک اپنے دلائل قدرت کو بیان فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی بات کو سننا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو، ماننا آسان ہو، اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ تھوڑی سی زندگی ہماری ہے، کوشش کرنی چاہیے بجائے ادھر ادھر اپنے وقت کو گزارنے کے، اللہ پاک کو راضی کرنے میں، اعمال کو ٹھیک کرنے میں، جنت کا راستہ اختیار کرنے میں، گناہوں کے راستے سے بچنے میں، دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر، اعمال کے اندر اچھی نیت کے ساتھ ہم لگے رہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم.